اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ولایت فقیہ کے عنوان سے جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 8واں درس ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی کہ عصر غیبت حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں فقیہ عادل اور جامع الشرائط کو عوام پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، جس نظریے کو ولایت فقیہ کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے۔ ہم اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہے تھے کہ حق حاکمیت اور حق ولایت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی کسی اور کو یہ ولایت بطور مستقل حاصل نہیں، یہ اللہ کی ذاتی ولایت ہے۔ متعدد قرآن مجید کی آیات اور متعدد روایات سے یہ مطلب واضح ہوتا ہے کہ حق حاکمیت اور حق ولایت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ کو ولایت کا حق حاصل ہے، دوسرے کیوں ولایت نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب واضح ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ولی ہے، وہ رب ہے، اس کو ولایت کا حق حاصل ہے۔ انسان اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ پروردگار اس کا خالق ہے، پروردگار اس کا رازق ہے، پروردگار اس کا رب ہے، وہی ولایت کا حق رکھتا ہے اور کسی کو ولایت حاصل نہیں ہے۔ پس غیر اللہ کے لیے دوسروں پر کسی بھی قسم کی ولایت جو ہے بطور مستقل باطل ہے اور اصلاً اس ولایت کو بیان ہی نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا جو شخص بھی دوسروں پر ولایت قائم کرنا چاہتا ہے، ولایت رکھنا چاہتا ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اور اس کے محضر میں خود کو پیش کرنا ہوگا اور اپنے لیے ولایت کی درخواست کرنی ہوگی۔ اب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو یہ درخواست کسی کی ایکسیپٹ کی اور کسی کو ولی مقرر کیا؟ تو جی ہاں، یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کو حق حاکمیت حاصل ہے، جسے حق ولایت حاصل ہے، اس نے اپنے اس حق حاکمیت کو، اپنے اس حق ولایت کو انبیاء تک منتقل کیا، حضرات ائمہ معصومین تک منتقل کیا، اور اس کے علاوہ کچھ افراد کو حق ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے عطا کی۔ جیسے واضح مثال، خاندان کا سربراہ ہے، اسے اپنے خاندان کے افراد پر حق ولایت حاصل ہے۔ شوہر ہے، اس کو بیوی کے اوپر حق ولایت ہے، باپ ہے، اس کو بچوں کے اوپر حق ولایت حاصل ہے۔ تو اس طرح سے خاندانی نظام بھی اسی حق ولایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کے سربراہ کے حوالے کیا ہے، اس کے ذریعے سے خاندان کے سربراہ کو حاصل ہے۔ ہم آج آپ کی خدمت میں اسی موضوع سے متعلق آیات کو پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد نتیجے کے طور پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نتیجہ پیش کریں گے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سورہ انعام کی آیت نمبر 164 کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے، قُلْ اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، یعنی اے رسول ان لوگوں سے کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا کوئی کسی کو پروردگار پکاروں جب کہ وہ ہر چیز کا رب ہے؟ قُلْ اغیر اللہ ابغی ربا، یعنی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی کو پروردگار پکارا جائے، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا رب ہے، وہ اس کے علاوہ کسی کو رب پکارا جائے؟ یہ ایک آیت۔
کہ جس میں خداوند متعال کو رب مطلق قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہی ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا رب ہے۔ دوسری آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سورہ شعراء کی آیت نمبر 9۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی، یعنی کیا انہوں نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا ولی چن لیا ہے، جبکہ ولی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی پہلی آیت میں بیان یہ کیا گیا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز کی رب ہے، ہر چیز کی اوپر اس کی ربوبیت ہے۔ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ فاللہ هو الولی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ولی ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ولی ہے۔ پھر یہاں پر خداوند متعال کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی جو ربوبیت ہے وہ خداوند متعال کے پاس ہے، اور جو ولایت ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ پس کسی کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہے، کسی کو ولایت کا حق حاصل نہیں ہے۔ ولایت اور حکومت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ پس اس باب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ولایت اور حکومت کی بات کی جائے بطور مستقل اور حقیقت، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے، کسی کو ولایت اور حکومت کا حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو عطا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اس موضوع کو مطرح کیا جائے، تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 64 پیش کرتا ہوں کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا ہے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پس اللہ نے اب اس مرحلے میں اپنی اطاعت کو آگے رسول تک منتقل کر دیا اور بتا دیا کہ رسول کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت کا لازمہ یہ ہے کہ رسول باقاعدہ طور پر خداوند متعال کے قوانین کے نفاذ کے لیے حکومت قائم کرے اور لوگوں کے اوپر ولایت رکھتا ہو۔ ظاہر ہے اللہ کے قوانین ہے وہ نافذ اسی صورت میں ہوں گے کہ جب نبی کو ولایت حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، اور لوگوں کا اطاعت کرنا اور خداوند متعال کا لوگوں پر اطاعت کو لازم قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی ولی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے لوگوں کے اوپر۔ لہٰذا ارشاد ہو رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے، یعنی اس رسول کو ولایت مستقلہ حاصل نہیں ہے، اس کو حاکمیت مستقلہ حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کی ولایت اور اس کی حاکمیت اور اس کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی ولایت اور اللہ کی حاکمیت سے منشعب ہو رہی ہے اور وہیں سے باہر نکل رہی ہے، اور اس کی طرف سے دی ہوئی ہے، نبی کو کسی قسم کا استقلال حاصل نہیں ہے۔ اگلے مرحلے میں آپ کی خدمت میں جو چوتھی آیت پیش کر رہا ہوں وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پس یہاں ایک سٹیپ آگے چلے گئے، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی ولایت کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے نبی کی حاکمیت کا، نبی کی ولایت کا اور نبی کی اطاعت کا، اور پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے پر ہمیں لے جایا جا رہا ہے کہ جہاں اللہ کی حاکمیت، اللہ کی ولایت اور اللہ کی اطاعت اور نبی کی حاکمیت، نبی کی ولایت اور نبی کی اطاعت کے بعد اولی الامر کی حاکمیت، ولایت اور اطاعت کا ذکر ہو رہا ہے۔
پھر ہم اگلے مرحلے پر چلتے ہیں، دوسری آیت آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو آزمائشوں میں مبتلا کیا اور وہ ان آزمائشوں کے امتحانات سے بخوبی عہدہ برا ہوئے، تو خداوند متعال نے انہیں حکم دیا کہ میں نے اب تمہیں لوگوں کا امام مقرر کیا ہے۔ پس معلوم ہوا لوگوں کے امام مقرر ہونے سے پہلے ابتلا کا مرحلہ ہے، آزمائشوں کا مرحلہ ہے اور امتحانات کا مرحلہ ہے۔ یہ واضح ہو رہا ہے کہ خداوند متعال اپنی حاکمیت کو، اپنی ولایت کو، اپنی اطاعت کو، اپنی جو ہے وہ امامت کو آگے منتقل کر رہا ہے حضرت ابراہیم تک۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، سورہ صاد کی آیت نمبر 26 ہے، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس، اے داؤد ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے زمین کے اوپر، فاحکم بین الناس پس لوگوں کے درمیان حکم کرو، بالحق یعنی حق کے ساتھ، یعنی لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ حکم کرو اور حکومت کرو، عدل و انصاف قائم کرو جو حکومت کا لازمہ ہے۔ پس متعدد آیات اور اسی طرح انہی آیات کے ذیل میں جو متعدد روایات بیان کی گئی ہیں انبیاء سے اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے، ان آیات اور روایات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ذاتی طور پر حق حاکمیت، حق ولایت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صرف اس کی حاکمیت کو تسلیم کریں، ہم اس کی ولایت کو تسلیم کریں اور اس کے مطیع محض ہو جائیں اور اس کی اطاعت کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن ہم آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ اس حق حاکمیت، حق ولایت اور اطاعت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنا عرش چھوڑ دے، فرش پہ آ جائے اور باقاعدہ آپ پر اب حکومت کرنا شروع کر دے، جو خوارج نے نعرہ لگایا تھا کہ لا حکم الا للہ، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ لا امرأۃ الا للہ، یعنی حضرت سید الاوصیاء باقاعدہ فرما رہے تھے کہ خوارج کا شعار یہ تھا کہ جب حق حاکمیت اللہ کے لیے ہے، حق ولایت اللہ کے لیے ہے، اطاعت اللہ کے لیے ہے، تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین پر اترے اور آ کر حکومت کرے۔ ہم کسی نبی کو نہیں مانیں گے، ہم کسی امام کی حکومت کو نہیں مانیں گے، خود اللہ کا زمین پر اترنا اور حکومت آ کر کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت سید الاوصیاء نے باقاعدہ انہیں جواب دیا کہ لا بد للناس من امیرین، کہ لوگوں کے لیے امیر کا ہونا ضروری ہے، برن او فاجرین، خواہ وہ نیک ہو خواہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کے لیے امیر کا ہونا ضروری ہے اور وہ آ کر لوگوں کے اوپر حکومت کرے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اتر کے حکومت نہیں کرنی۔ منتہا اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نیک حکمران ہے، یہ جو فاجر حکمران ہے، ان دونوں میں سے یہ حق حاکمیت کس طرف جا رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یہ حق حاکمیت کس کی طرف تفویض کیا جا رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یعنی جب ابراہیم کو خداوند متعال نے ان کلمات کے امتحان میں ابتلا کیا اور وہ اس امتحان میں سرخ روح ہوئے تو خدا نے فرمایا کہ تجھے امام مقرر کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کون افراد ہیں کہ جو اسی طرح سے حضرت ابراہیم کی طرح ان کلمات کے امتحان میں ابتلا ہوئے ہیں اور باقاعدہ طور پر وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ انہیں لوگوں کا امام مقرر کیا جائے۔ ان کی امامت استقلالی نہیں ہوگی، ان کی امامت اصول اعتقادات میں سے نہیں ہوگی، ان کی امامت جو ہے وہ منشعب ہوگی ائمہ کی امامت سے، انبیاء کی امامت سے، اور خداوند متعال کی جو ولایت ہے، خداوند متعال کی جو حق حاکمیت ہے اور خداوند متعال کی جو اطاعت ہے، اسی اطاعت اسی حاکمیت سے منشعب ہوگی۔ لہٰذا
ہم آپ کی خدمت میں جو آیہ کریمہ سرنامہ کلام ابھی تک دیتے آئے ہیں، اسی آیہ کریمہ کی روشنی میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اسی آیت سے استناد کرتے ہوئے اسے ولایت فقیہ کے بحث میں لایا جاتا ہے اور اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ خداوند متعال ہی کے لیے صرف ولایت ہے، خداوند متعال ہی کے لیے صرف حاکمیت ہے، تو پھر خداوند متعال نے اس حق حاکمیت کو، اس حق ولایت کو انبیاء تک منتقل کیا ہے، اور انبیاء کے بعد حضرت خاتم الانبیاء کے بعد اس حق حاکمیت کو اولی الامر تک منتقل کیا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اولی الامر کا مصداق حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام تو یقیناً ہے، لیکن حضرت بقیۃ اللہ الاعظم کی غیبت کبریٰ میں کیا اولی الامر کا مصداق پیدا کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں فوراً ہمارے لوگ جو ہیں وہ حساس ہو جاتے ہیں کہ کسی شخص کو آپ امام کے مد مقابل لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ امامت کی بحث، نبوت کی بحث، توحید کی بحث، معاد کی بحث، عدالت کی بحث کو ہم اصول اعتقادات میں کرتے ہیں، جبکہ اس ولایت فقیہ کی بحث کو ہم فروعات دین میں لے کر آ رہے ہیں، اور فروعات دین میں ولایت کی بات ہو رہی ہے کہ ان فروعات دین کے اجراء پر کسے ولایت حاصل ہے، کون ان امور کے اجراء کا متولی اور متصدی ہو سکتا ہے۔ اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ کل گفتگو کریں گے، لیکن ابھی خلاصہ کلام آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مقاصد محرمہ کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 160 پر انہی آیات و روایات سے ایک نتیجے کے طور پر پیش کیا ہے، اور فرماتے ہیں السلطنت والولایت مختصۃ باللہ تعالی بحسب حکم العقل، یعنی انسان کی عقل کہہ رہی ہے کہ سلطنت، ولایت، اطاعت صرف خداوند متعال کی ذات کے ساتھ مختص ہے، پس کسی کو سلطنت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کسی کو ولایت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کسی کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کسی کو حاکم بننے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عقل کہہ رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ یعنی یہ روایات، یہ آیات جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی، ان آیات کی تفسیر میں جو روایات پیش کی، اگر یہ آیات اور یہ روایات ہمارے پاس بالکل نہ ہوں، یعنی آیات اور روایات سے قطع نظر انسان ہو جائے، تب بھی انسان کہے گا کہ صرف اور صرف خداوند متعال کو سلطنت حاصل ہے، صرف خداوند متعال ہی کو ذات کو ولایت حاصل ہے۔ کیوں خدا کو سلطنت حاصل ہے؟ کیوں خداوند متعال کو ولایت حاصل ہے؟ میں اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ چونکہ وہ خالق ہے، چونکہ وہ مالک ہے، چونکہ وہ رب ہے، چونکہ وہ انسان کے تمام انفرادی اور معاشرتی امور کو خود اس انسان سے بہتر جانتا ہے، تو اسے ولایت کا حق حاصل ہونا چاہیے، اسے سلطنت کا حق حاصل ہونا چاہیے، اسے قانون تدوین کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، اور وہی قانون تدوین کرے ہمارے لیے، وہی قانون بنا کر ہمارے لیے وحی کے ذریعے سے انبیاء تک بھیجے، اور پھر وہی انبیاء کو یہ ولایت اپنی عطا کرے، انبیاء کو اپنی طرف سے یہ سلطنت اور اطاعت عطا کرے، تاکہ وہ اس قانون کو اللہ کے حکم سے اس عوام کے اوپر جاری کریں۔ پس بے حکم عقل حق ولایت، حق سلطنت مختص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ اب جب اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے، تو اگلے مرحلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى مَالِكُ الْأَمْرِ وَالْوِلَایَةِ بِالذات، یعنی بذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمام امور کی مالک ہے، وہ تمام امور پر ولایت رکھتی ہے، اور اس کی یہ ولایت جو ہے وہ ذاتی ہے، کسی نے اس کو تحفے میں نہیں دی ہے، کسی نے اس کو عطا نہیں کی ہے، یہ اللہ کی ذاتی ہے، کسی سے بھیک مانگی نہیں ہوئی ہے، یہ اس کی ذات سے منشعب ہوئی ہے، من غیر جعل، یعنی اس کو کسی نے قرار نہیں دیا ہے، وَلِغَيْرِهِ، اور یہی ولایت، یہی سلطنت جو سلطنت الہیہ ہے، جو ولایت الہیہ ہے، یہی سلطنت الہیہ اور ولایت الہیہ لِغَيْرِهِ تعالی، اللہ کے غیر کے لیے، بے جعلہ و نسبہ، یعنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سلطان قرار دے،
جسے اللہ کی ذات ولی قرار دے، جسے اللہ کی ذات حاکم قرار دے، اس کی حکومت، اس کی ولایت، اس کی اطاعت بے جعلہ ہی ہے، یعنی اللہ کی ذاتی ہے، اس کی ادھاری ہے، اس کی اللہ سے لی ہوئی ہے، اس کی اللہ سے مانگی ہوئی ہے۔ جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خاندان کا سربراہ جو ہے وہ خاندان کے تمام امور پر ولایت رکھتا ہے، اور اس کو یہ حق ولایت اور حق حاکمیت خاندان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے عطا کی ہے۔ اور جب آپ وسیع خاندان کی طرف چلے جائیں، یعنی معاشرہ جو ایک وسیع خاندان کی حیثیت رکھتا ہے، اس وسیع خاندان پر اللہ کی طرف سے حق سلطنت اور حق ولایت کسے حاصل ہے؟ تو واضح ہے، قرآن مجید کی آیات میں ارشاد ہو رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کا واضح مصداق حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے، اور غیبت کبریٰ میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے بیان کردہ شرائط کے متحمل افراد اس ولایت اور اس سلطنت کو کہ متصدی ہوں گے، اس منصب پر فائز ہوں گے، اور لوگوں کو فلاح و بہبود کی طرف، لوگوں کو سعادت کی طرف دعوت دیں گے اور ان کو سعادت کی طرف لے کر جائیں گے۔ یہ وہ نظریہ ولایت فقیہ ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، پیش کیا، اور فرمایا کہ اس کا تصور ہی تصدیق کی طرف انسان کو لے جائے گا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان ولایت فقیہ کا درست تصور کرے تو اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ فوراً تسلیم کر لے گا، چونکہ 2 + 2 = 4 کی طرح بالکل واضح مسئلہ ہے کہ اس زمانے غیبت میں سلطان کا ہونا، حکمران کا ہونا جو عادل ہو، دیندار ہو، مدبر ہو اور لوگوں کو خدا اور اس کے رسول کی طرف لے کر جائے، ایسے سلطان اور حکمران کا ہونا ضروری ہے۔ ہماری یہ گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی، آپ اگر دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔